اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اپنی سوچ، اپنی گفتگو، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے گرد گھمائے رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے، آخری کتاب قرآن مجید، اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ عطا کیا، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، بلیسنگ ہے۔ کان سنتے ہیں، انعام ہے۔ انسان غور کرتا چلا جاتا ہے، احساس کرتا ہے، تو اس کی روح شکر کے جذبے سے بھر جاتی ہے۔ اس وقت بے اختیار اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے اعتراف کا یہ کلمہ نکلتا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اعتراف کرتا ہے اور رب العالمین کو اس کے اعتراف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی انسان اس کو کوئی چیز دے سکے۔ ایک ہی چیز ہے جو انسان اپنے رب کے حضور پیش کر سکتا ہے، وہ اعتراف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا احساس ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانے اور اپنی عبدیت کا اعتراف کر لے، اپنے آپ کو کمتر مان لے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ماننے والا بن جائے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کمال کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی پوری ہستی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا پورا ایک سیلاب ابھرتا ہے۔ جب الفاظ کی صورت میں یہی احساسات ڈھلتے ہیں تو اسی کا نام حمد ہے، اسی کا نام شکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ تملأ المیزان۔ الحمد للہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں حمادون میں سے بنا دیجئے، ہمیشہ اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ Stay in touch with Allah.